السلام علیکم ناظرین، نماز فجر۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ صبح نماز پڑھوں اور اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، یہ نیند کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو تم سارے دن میں گناہ کرتے ہو وہ تمہاری گردن میں توق اور ہاتھوں میں ہتھکڑی اور پاؤں میں بیڑیاں بن کر تمہیں اٹھنے نہیں دیتا ہے۔ نماز عصر اور فجر کی فضیلت۔ وہ شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے سورج طلوع ہونے سے قبل اور سورج غروب ہونے سے قبل نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھی۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا، کیوں نہیں؟ فرمائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپا ہوا شرک۔ وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بناتا ہے۔ حدیث مبارک۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ جو شخص قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھ پاتا ہے اور اس کو پڑھنے میں اس کو مشقت ہوتی ہے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر، سچے، با اصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کام میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہیں ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ بیٹیاں جہنم سے آڑ کرتی ہیں۔ ایک عورت اپنی 2 بچیوں کے لیے مانگتی ہوئی آئی میرے پاس۔ ایک کھجور کے سوا اس وقت اور کچھ نہ تھا میرے پاس، میں نے وہی دے دیا۔ وہ ایک کھجور اس نے اپنی دونوں بچیوں میں تقسیم کر دی اور خود نہیں کھائی۔ پھر وہ اٹھی اور چلی گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے اس کا حال بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، جس نے ان بچیوں کی وجہ سے خود کو معمولی سی بھی تکلیف میں ڈالا تو بچیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کے لیے آڑ بن جائیں گی۔ جنت ایک بہت بڑا اچھا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس کی دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ زمین زعفران و عنبر کی ہے، کنکریوں کی جگہ موتی اور جواہرات ہیں۔ اس میں جنتیوں کے رہنے کے لیے نہایت خوبصورت ہیرے اور جواہرات۔ رشتہ عرش الہیہ سے لپیٹ کر یہ کہتا ہے کہ جو مجھے ملائے گا اللہ اس کو ملائے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ اسے کاٹے گا۔ اور فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں تاخیر کی جائے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی ہو اور رزق میں وسعت ہو اور بری موت دفع ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اور فرمایا کہ دنیا اور آخرت کے افضل اخلاق یہ ہیں کہ تم اس کو ملاؤ جو تمہیں جدا کرے، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو یہ چاہے کہ عمر میں درازی ہو اور رزق میں وسعت ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا صلہ کرے۔